سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 61 پر بات آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ کا بھی اور سورت کا بھی آیت نمبر 61 پر بات ہو چکی ہے۔ یہاں اس آیت میں آیت نمبر 62 میں ایک ایسا مضمون ہے جسے بعض مفسرین کو بھی بہت فکر کرنا پڑا، یعنی ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کی قید یہاں نہیں ہے، اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اس پر غور سے سنیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور صائبین ہوئے، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر، من آمن باللہ، من آمن باللہ کا تعلق کسے ہے؟ شروع میں ان الذین آمنوا میں ایمان والے ہیں، مسلمان مراد ہے اس سے، والذین ہادوا میں یہودی مراد ہے، والنصارى میں نصارہ مراد ہے جو عیسائی اور انجیل کے ماننے والے ہیں۔ صابئین سے مراد بعض لوگوں نے زبور لیا ہے اور بعض لوگوں نے دوسرا فرقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور انہوں نے عمل صالح کر لیا تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایمان بالرسول کی شرط نہیں لگایا اللہ نے، یہاں صرف ایمان باللہ کی بات ہے، من آمن باللہ و یوم آخر و عمل صالح، تین چیزیں، اللہ پر ایمان، عمل صالح اور آخرت کا یقین۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان بالرسول کی شرط نہیں ہے نجات کے لیے، جو ان سے غلطی ہوئی۔ ایمان بالرسول کی شرط نجات کے واسطے نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخرہ اور عمل صالح، یہ تین چیزوں کی شرط لگایا۔ اس پر لوگوں نے تعاقب کیا ہے کہ کسی ایک آیت سے پوری ایمان کی بحث حاصل نہیں ہو سکتی، جہاں جہاں قرآن کریم کے ایمان کی بحثیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی آیت میں شرط اور قید نہیں ہے، کسی اور آیت میں شرط اور قید ہے تو اسے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اس کو بھی آپ کو لانا پڑے گا نگاہ میں۔ چنانچہ دوسری آیت موجود ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا ایمان لائے صحابہ تو ہدایت یافتہ ہیں، اور صحابہ کا ایمان ایمان بالرسول کے ساتھ تھا، اس لیے ایمان بالرسول کی قید یہاں اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ نجات کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی ایمان بالرسول کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، اب سابقہ شریعت منسوخ، اور اگر حضرت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، چل رہی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ ویسے ان جملوں میں ایمان بالرسول بھی مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جیسے ان الذین آمنوا کہا تو ایمان کہیں گے جو کلمہ پڑھے اور کلمے کے دونوں معنی سے حضرت علی، پھر دوسرا لفظ یہودی اسی کہیں گے جو تورات کو ماننے والا ہو اور موسیٰ پر ایمان لائے، تو ایمان بالرسول وہاں بھی شامل ہے، ان کے زمانے میں وہی نجات کا ضامن تھا، اور نصارہ اسی کو کہیں گے جو انجیل پر اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، لہذا ان کے زمانے میں بھی ایمان بالانجیل ثابت ہو گیا، ایمان بالرسول ثابت ہو گیا۔ صابئین اگر زبور والے ہیں جیسا کہ بعض مفسرین کا قول ہے تو زبور والا ہونا یعنی حضرت داؤد پر ایمان لانا تو ایمان بالرسول پایا گیا۔ اس طریقے سے یہاں خود ایمان بالرسول کا اشارہ موجود ہے، لہذا رسول پر جو بھی رسول اپنے زمانے میں رہے ہیں ان پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں، ان پر ایمان لانا اعتقاد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ان کی اتباع کرنا، یہ دونوں چیزیں نجات کے واسطے ضروری ہیں۔ فرمایا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف موجودہ زمانے میں یہ دنیا میں، اور یہ حزن کا تعلق ہے غمگین نہیں ہوں گے یعنی اس دنیا سے گزرنے کے بعد۔ جیسا سورہ حامیم مسجدہ کی آیت میں یہ ہے کہ جب مومن کا وقت آخری ہوتا ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہر مقام پہ رہیں گے۔ تو وہاں لا تحزنوا اور لا تخافوا دونوں ہے، وہی لفظ بھی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ حامیم السجدہ 24۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه۔ اس آیت میں تخافوا اور تحزنوا جو لفظ ہے وہ یہاں بھی موجود ہے، تو خوف کسی قسم کا خطرہ نہیں اور حزن کسی چیز کے چھوٹنے کا ملال نہیں۔ حزن کہتے ہیں غم، کوئی چیز چھوٹ گئی اس پر غم ہو رہا، خوف اندیشہ۔ حضرت یوسف کو گم جانے کے بعد یعقوب کو یہ غم ہوا تو کس کا غم تھا؟ وہاں لفظ حزن آیا، حزن اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کس چیز کا حزن تھا؟ بیٹے کے گم جانے کا۔ مسلسل کوئی قرآن پیدا ہو جائے تو اس کو حزن اور غم کہا جاتا ہے، اور کوئی خطرہ آ جائے تو اسے خوف کہا جاتا ہے، یہاں دونوں نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر اللہ کی نعمتیں کیسی ہوتی رہیں اور یہ ناحق کس قدر غلطیاں کرتے چلے گئے۔ اوپر کے جو مضمون تھا ایمان کا، یہاں ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح اختیار کر لیں، آخرت مان لیں تو کوئی غم کی بات ہی نہیں۔ اس کے برخلاف ان کا یہ حال تھا کہ ان کے مزاج میں شرارت، ایک موقع ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا، مانتے کہ رکھ دوں، اسے کوئی کسی پر تلوار رکھ دے سامنے مانتا ہے کہ میں اڑا دوں گردن، ایسا اللہ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اب یہ بغلیں جھانکنے کے بجائے اپنی منڈیاں ٹیڑھی کر کے اوپر دیکھتے ہیں پہاڑ واقعہ لٹکا ہوا ہے، قریب آیا ہے کہ نہیں آیا، دیکھ لیا کہ اب پہاڑ بالکل گرنے والا ہے تو کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا مان لیا۔ اس کے بعد جب خوف چلا گیا تو کہا سمعنا وعصینا، سن لیا نافرمانی کر لیا۔ یہ مزاج ان کے طریقے سے یہاں اسی طرح سے کرے۔ اب پہاڑ کیوں لٹکایا تھا، کیا وجہ پیش آئی تھی، اس میں کئی کلام ہے، سورہ اعراف میں بس آئی ہے 70 آدمی کو لے گئے چن کے اور ان کی موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مر گئے، میں کہاں جاؤں گا، قوم کہیں گے جا کے پوروں کو پکڑ دیا، لہٰذا آپ تو قادر ہیں کبھی بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں، میرا خیال کر کے ان کو زندہ کر دیجیے تاکہ قوم کے سامنے میری رسوائی نہ ہو۔ اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے کے بعد بھی ان کو مارنے میں تعامل تھا تو یہ نوبت آئی، کیونکہ جب آدمی نہ رغبت سے مانگتا ہے، ترغیب اثر نہیں کرتی ہے تو پھر ڈنگا لگتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار، پختہ اقرار، کس بات کا کہ تم میرا قول و قرار مانو گے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے سروں پر پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے سب سے باعظمت ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی تجلی اسی پہاڑ کے موقع پر ہوئی تھی، یہ پہاڑ بھی جل گیا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ بھی جل چکا ہے، وہ طور کے جلنے کا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، بہت بڑے 80 سال کے اوپر ہیں، بہاؤدین صاحب، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس بیٹھ کر سنایا انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے پہاڑ جلا ہوا ہے، آج بھی کوئلہ ہے وہ، تو اس کے جلنے کی وجہ سے کہ اس کو اللہ کی تجلی کا موقع ملا اس کی عظمت بڑھ گئی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، اس مراد تورات ہے۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو ان تمام چیزوں کو جو بطور نعمت کے ہم نے تم کو دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ان تمام کے بعد اقرار ہوا، ثم تولیتم، ثم تولیتم، تمہیں پھر پلٹا دیا،
من بعد ذلك ان تمام قول و قرار کے بعد عہد و میثاق کے بعد تم نے اقرار کیا ماننے کا ہم نے تم سے اس معاملے کو رفع کر دیا پھر تم پلٹ گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں ہو جاتے یعنی اگر تم کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری اس حرکت پر پار سے تم کو چٹنی کر دیتا تم خسارے میں پڑ جاتے لیکن تم پر چونکہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کا وعدہ ہے پیچھے آ چکا ہے فضلکم علی العالمین اس لیے اللہ نے اس فضل و کرم اور رحمت کی بنا پر تم کو باقی رکھا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے مچھلیوں کا اللہ نے کہا تم کو ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہیں کرنا ہے بند پابندی لگا دی اللہ نے ان کا امتحان تھا مچھلیوں کو اللہ کا حکم تھا ہفتے کے دن اوپر اچھل اچھل کے آنا تڑپانا ان کو دکھا کے اور جب ہفتے کا دن چلا جائے تو تم چھپ جانا گھومتے رہے تو ملے نہیں یہ پوری بات سیارات میں آ چکی ہے یوم سبتہم شرعا یعنی جس دن ہفتے کا دن آتا سب کہتے ہیں ہفتے کو اور شرعا کے معنی اچھل کے سامنے ظاہر ہونا جو شکاری ہوتے ہیں بعض دفعہ مچھلیاں پانی میں ایسی زوردار آواز دیتی ہیں کہ آدمی تڑپ جاتا ہے بعض دفعہ لوگ کود جاتے جال لے کے تو مچھلیوں کا یہاں تھا ہفتے کے دن اوپر اچھلتی یوم سبتہم شرعا یوم لا یسبتون لا یاتین اگر ہفتہ کا دن چلا گیا تو آگے نہیں اب ان لوگوں نے کیا کیا کہا ہفتے کو تو پکڑنا منع ہے لیکن ہفتے کو گلا باندھ دیں گے اطراف سے مٹی سے منڈل بنا دیں گے تاکہ یہ جان سکے نہیں پکڑیں گے نہیں ان کو ہفتے کے دن جب مچھلیاں دکھائی دیتی تو گلا باندھتے اطراف سے مٹی سے بہت بڑی بھیڑ لگا دیتے ہفتہ کا دن چلا گیا اب اتوار آیا تو پکڑو آرام سے اب جاتی کہاں رہتا بندے پکڑ دیا اور کھاتے اس کو اللہ نے کہا یہ تو مکاری ہے ممانعت ہے تم نے پکڑا تو ہفتے کو نہیں لیکن پکڑنے کا سارا انتظام ہفتے کو کر دیا اس لیے تم نے یہ انکار کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہیلا اور مکر شرعی ہیلا ہمارے پاس بہت سی چیزوں میں ہیلا ہے مگر ہیلے کی دو شکلیں ہیں ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو اصل مسئلہ بدلتا نہیں ہے تو وہ ہیلا درست ہے اور ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہیلا کرنے سے مسئلہ پورا بدل جائے تو وہ ہیلا حرام ہے اب میں مثال نہیں دیا تو آپ تشویش بنے گی اور مثال دیا تو نہیں پڑا ہوگا لیکن اشارہ کر دوں اللہ نے کہا زکات کی رقم تم نہیں کھا سکتے غریب کہاں تھے اب زکات کی رقم کو استعمال کرنا ہے تو کسی غریب کو دے دیا اور غریب نے اپنی مرضی سے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد آپ کو گفٹ کر دیا اب حلال ہو گیا مال وہی ہے بکری وہی ہے گوشت وہی ہے کوئی فرق نہیں تملیغ کے بدلنے سے ملکیت چینج ہونے سے وہ حلال ہو گئی اس میں شریعت کا احترام لازم تھا شریعت کا احترام کیونکہ وہ حقیقت میں فقیر تک پہنچ گیا صدقہ اور زکات ادا ہو گئی اب فقیر نے اپنی مرضی سے کسی کو دے دیا ہے تو اس کو کیا دینے کا مسئلہ نہیں بدلا چیز وہی ہے حکم بدل گیا لیکن مسئلے پہ حق نہیں آیا یہ جائز ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری آئی بریرہ باندھی تھی بریرہ کو حق تھا صدقہ دینے کا صدقہ کا گوشت بریرہ بھون نہیں ہے حضور گھر میں آیا کچھ کھانے کو لاؤ بریرہ نے کہا کھجور پیش کر دیا حضور نے کہا تو بھگونے میں جو پکڑا ہے وہ دے دیا مجھے گرم گرم بھگونے میں ہے اس میں سے آخر کیا بات دے دیا یہ کھجور لا کے دے دیا کھجور دے دینا اس زمانے میں ایسا تھا جیسے ہمارے پاس چائے پیش کر دینا کھانے کے علاوہ کیا بات ہے خالی چائے لگا دیا تو بریرہ نے کہا ایسا ہے کہ وہ گوشت صدقے کا ہے نصیباً نے بکری جو بجایا تھا صدقے کی اسے گوشت بجایا تحفے میں صدقے کا مال کھاتے ہیں تو حضور نے کہا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ تمہارے پاس جب آیا تو وہ صدقہ تھا اور تمہارے پاس میرے پاس آئے گا تو ہدیہ آئے گا یہاں سے تملیغ کا جواز نکلتا ہے اور اس میں کوئی خبر نہیں حکم بدلا نہیں حکم نہیں بدلا لیکن دوسرا ہیلا جو غیر شرعی ہے جس میں شریعت کی شکل بگڑ جائے مقصد بدل جائے جیسے مثال کے طور پر زکات سونے کی واجب ہے ہاتھ میں کنگن ہے کڑا ہے زکات واجب ہے سال گزرنے کی شرط ہے کہ تمہاری ملکیت میں سال بھر رہے اور ضرورت سے آگے آ جاؤ لوگوں کو آگے جاؤ ضرورت سے زائد رہے شرط یہی ہے اب اتفاق سے گھر کے لوگوں نے کہا بھائی سال گزرنے کی شرط ہے شوہر سے کہا تم سونے کے مالک ہو 9 مہینہ 10واں مہینہ آتے ہی تم اس کو دے دینا میں مالک پھر 9 مہینہ میں مالک ہوں تو سال بھر تمہارے پاس رہے گا تم پر واجب نہیں سال بھر میرے پاس رہے گا میرے واجب گھماتے رہو چلنے کو اور سب کرتے یہ کیا ہے یہ ایسا ہیلا ہے جس سے شریعت کا حکم بدل جا رہا شریعت کا حکم ٹالنے کے برابر ہے یہ ہیلا مکر کہلاتا ہے یہ حرام ہے شریعت کا حکم خراب نہ ہو وہ ہیلا جائز ہے اس میں احترام شریعت مانے نہیں یہاں پر حکم بدل گیا زکات رکھا گیا تھا غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے اور سال کی شرط لگائی تھی تمہاری سہولت کے لیے تم نے ان دونوں کو گھما کے نہ فقیر کا فائدہ رکھا نہ اپنی سہولت دیکھا خدا کا حکم بھی تمہیں ڈال دیا کچرے میں تو ایسا ہیلا حرام ہے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الحیل ہیلوں کا بیان اور اس میں جو جمع کی ہے مسائل تو امام ابو حنیفہ پر جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اٹیک کیا وہ ایک چیپٹر ہے مستقل بہت باریک ہے پورے بخاری میں بہت باریک موقع ہے کیونکہ امام اعظم نے مسئلہ بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے سے رد کیا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہوگی ہاں لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو وہ چیپٹر سمجھ آئے گا خیر پڑھنا ہے تو چیپٹر دیکھ لیجیے میں نے مثال دو دے دی ہے ایک ایسا ہیلا جو جائز ہے جس تملیغ کرتے ہیں اور ایک وہ ہیلا جہاں خدا کا حکم ٹوٹ جائے اسے مکر کہتے ہیں وہ حلال تھا یا حرام کس آیت میں دیکھو ان لوگوں نے مکر کیا مگر حرام کیا خدا کا حکم تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا انہوں نے ہفتے کو شکار کیا کیونکہ ان کا کٹا مان دینا تھا حقیقت شکار کا ایک دوسرے اس لیے حکم کر گیا ان سے کہا چربی مت کھاؤ تو چربی کو پگھلا لیتے پگھلنے کے بعد چربی کہاں ہے وہ تو پانی ہتی رہی ہے کھاؤ اور بیچو یہ بھی کھلا کیا انہوں نے آگے سمجھ کر رہا ہے الفاظ دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تحقیق نے خوب جان لیا الذین اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کیے جو خوب معلوم ہے کون لوگ تھے وہ شکار کرنے والے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر یہ واقعہ مختصر ہے طویل پورا واقعہ تفصیل سے کہا ہے سورہ اعراف میں اللہ نے منع کیا ایسا مت کرو 3 قسم کے لوگ ہو گئے ایک وہ لوگ جو شکار کرتے تھے اور ایک وہ لوگ جو شکار نہیں کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ جو شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے جب عذاب آیا تو کون بچے شکار کرنے سے جو منع کرتے تھے وہی لوگ بچے باقی لوگ نہیں بچے جو خاموش تھے انجان مار کے وہ بھی نہیں بچے تمہارا کام تھا بولنا تمہارے گھر کے لوگ خدا کا حکم توڑ رہے تھے تم خاموش تھے تو سب کیسا رپس میں صرف منع کرنے والے لوگ بچے اس کا ہنس کے نکلا کہ غلط کام کو دیکھ کر چپ بیٹھنا یہ جرم ہے اللہ نے ان سے کہا بندر ہو سب بندر ہو پوری قوم بندر ہو ایسے بندر خاصین ذلیل بندر اور 3 دن کے اندر ان کی شکلیں بدل گئیں پہلے بندر ہوئے اور بندر ہونے کے بعد ان کے چہروں پر زردی آئی پیلے پڑ گئے اور اسی گھر میں مر گئے دروازہ کھولنے والا اندر سے کوئی نہیں تھا پوری قوم سمجھ گئی یہ پوری قوم کا انجام بیان کیا اب فرمایا فجعلناها نکال ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکال اس سے بنا ہے نکیل سے نکیل کیا ہے لگام یہ ایسا واقعہ ہے جو باقی لوگوں پر لگام کا کام کرے گا باعث عبرت ایسا واقعہ جس کو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں ڈر جائیں ایسی سزا جو عبرت ناک ہو اس کو نکال کہا جاتا ہے اب قوم کے دماغ میں نکیل پڑ گئی سزا ایسی دی اللہ نے کہ یہ نکال ثابت ہوئی سب کی نکیل پڑ گئی ناک میں اب کسی کی ہمت ایسا کرنے کی اگر کوئی شریعت میں ہیرا پھیری کرے گا تو اس کا یہ انجام ہے یہ بتانا مقصد ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو احکامات آنے والے ہیں ان سے پہلے یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو شریعت میں ہیلا حوالہ کرنے سے ہونے والی شریعت میں ہیلا حوالہ نہیں کرنا
تبلیغ شرعی طور پر یعنی وہ عمل جو شریعت میں ممنوع نہ ہو وہاں تک درست ہے، لہذا پہلے تبلیغ کر دیا، فجعلناها نقال، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو باعث عبرت، کس کے لیے؟ لما بین ایدیہا وما خلفہا، جو اس واقعے کے درمیان سامنے لوگ تھے، بین ایدین کے معنی ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور ہاں مانے وہی قوم، یعنی جن کے سامنے واقعہ پیش آیا ان کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور جتنے متقی ہیں ان کے حق میں نصیحت بنایا اس واقعے کو دیکھ کر متقی اور نصیحت قبول کر لیتا ہے اور خدا سے اور ڈرتا ہے۔ یہ واقعہ مکمل ہوا، قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی پوری قوم کے اندر، ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا، کون ہے اس کا قتل کرنے والا کسی کو پتہ نہیں، اس مقتول کو زندہ کر کے اس سے اگلوانا ہے، میاں تجھے کس نے قتل کیا ذرا بول، تو کیسے زندہ ہوگا وہ؟ اس کے لیے اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کو اس مردے کے جسم پر رکھو، یہ مردہ زندہ ہو کر بولے گا میرا قاتل کون ہے، بتا سکتا مسئلہ، گائے لا کے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو عادت تھی سوال کرنے کی، عمل کی عادت نہیں تھی، عمل کی عادت ہوتی تو کر لیتے، سوال شروع کیا گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، وہ اللہ تعالیٰ شرطیں لگاتے چلے گئے۔ اب ایسی گائے کہ وہ جوان بھی ہو، دانت دھبے بھی نہ ہو، پہلے سے کہیں کام کاج نہ کیا ہو، کسی قسم کا عیب نہ ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بالکل ادھیڑ عمر کی ہو، ایسی گائے ڈھونڈتے رہے، کام تھی، ڈھونڈنے ملنے کا نام نہیں۔ آخر میں اللہ نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا، اب کی انشاءاللہ مل جائے گی، اب کی بازار میں وہ انشاءاللہ کی برکت سے مل گئی، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ابھی نہیں ملتی، لیکن انہوں نے جو سوالات کر کے شرطیں لگا لی یہ ان کے لیے قید بڑھتی چلی گئی۔ اس آیت میں یہی واقعہ بیان ہے، دیکھیے لفظوں کو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، بقرۃ میں گائے، تے کی بنا پر لوگوں نے گائے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس تے کو مؤنث نہیں مانا ہے بلکہ جن سے بقر مراد دیا ہے تو اسے بیل ترجمہ ہوتا ہے، تو چاہے بیل ہوتا ہے گائے، تفسیر حقانی نے بیل کہا ہے، باقی لوگوں نے گائے کہا ہے، مراد یہاں پر مطلق ہے، جن سے بقر گائے کی شکل میں ہو یا بیل کی شکل میں ہو۔ قالوا، لوگوں نے کہا ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قاتل کا کون ہے اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، تو مذاق کی بات ہوگی، بھلا قاتل کا پتہ لگانا اور گائے ذبح کرنا دونوں میں کیا جوڑ ہے، کیا محبت ہے اس واقعے میں؟ آپ لگتا ہے ہمارا مذاق کر رہے ہیں، قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کہ آپ بناتے ہیں ہمارا مذاق، ہم سے ہنسی کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نے کہا مذاق کرنا کہ نبیوں کا کام ہے، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، کیونکہ یہ تو جہالت ہے، مذاق کرنا ٹھٹھا کرنا، ٹھٹھا مذاق دل لگی، یہ سب کام نبیوں کا نہیں ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ قال ادع لنا ربک، لوگوں نے کہا ہمارے واسطے اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے خوب بیان کرے، واضح کرے، ما ہی کیا ہے آخر مانے لگائے گا، ما ہی وہ کیا گائے ہے۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتے ہیں انها بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر، بکر کہتے ہیں جوان کو اور فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، نہ بوڑھی نہ جوان، نہ بوڑھی نہ بن بیاہی، دونوں کے درمیان، عوان بین ذلک، عوان بمعنی درمیان، عوان کہتے ہیں درمیان کو، عوان بین ذلک درمیان ہو ان دونوں کے، یعنی بڑھاپے اور جوان کے بیچ میں، اس کو ہم ادھیڑ کہتے ہیں۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر ڈالو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے، اب کر ڈالتے تو صحیح ہو جاتا، لیکن انہوں نے اب کیا نہیں، سوال کیا، قال ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے اے موسیٰ، یبین لنا، بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو، اگر کوئی بھی رنگ کر دیتے تو کام چل جاتا، لیکن اب کیسا رنگ پوچھ لیا اور اللہ نے بھی رنگ کھول دیا، جیسے ہی رنگ کھولا ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اب دھندے ہیں، کامل تھی اس رنگ کی۔ قال فرمایا انه یقول، رب کریم کا ارشاد یہ ہے، انها بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو بالکل خوب زرد ترین ہے، صفراء، صفراء کے معنی زرد، کیسا زرد، خالی پیلا، کیسا بھی پیلا نہیں، فاقع لونها، اس کا رنگ تیز ہو اپنی زردی میں، کتنا تیز ہو، تسر الناظرین، ناظرین کو خوش کر دے، دیکھے تو ناظرین، ناظر کی جمع ہے، دیکھنے والے کو ناظرین کہتے ہیں، ناظرین کرام، قارئین کرام کی طرح، پڑھنے والے قارئین کرام، دیکھنے والے ناظرین کرام، پڑھنے والے قرآن ہوتے ہیں اور ناظرین کرکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، بیٹھے بیچارے دیکھے جا رہے ہیں، قاری دیکھے جا رہے ہیں بس، تو وہ ناظرین کرام ہے یا قارئین کرام ہے، تو ناظرین کے معنی دیکھنے والے، یہ گائے جب دیکھے کوئی تو ان کو خوشی پیدا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش آئے، ایسا رنگ تیز گہرا زرد ہو، اب یہ رنگ کی گائے تو ملتی نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو کے بولتے ہیں، قال ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے اے موسیٰ کہ وہ ہمارے لیے اور واضح کر دے، ما ہی آخری کیا قصہ ہے، کیسی گائے ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، جوان ہے تو پیلی نہیں ہے، پیلی ہے تو جوان نہیں ہے، آپ جو شرطیں لگائی ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، میچ نہیں ہو رہا ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، جتنی شرطیں لگائی ہیں آپ نے وہ ہم کو شرطیں نہیں ملتی ہے، اب اگر اللہ نے واضح کر دیا تو ہم ضرور ذبح کر لیں گے، یہاں دیکھو جملہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، یہ انشاءاللہ پہلے کر لیا ہوتا تو حضور نے فرمایا تبھی کام چلا جاتا ہے، اس لیے آدمی کو انشاءاللہ کے بغیر کل کا کام کرنا نہیں چاہیے، کل سے آ رہا ہوں انشاءاللہ لگانا، کل تک نہیں گئے تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، سوال ہوگا، اور میں انشاءاللہ ضرور آ رہا ہوں بولا تو اللہ کی مشیت پر ڈال دیا، انہوں نے چاہا تو پہنچا، نہیں چاہا تو نہیں پہنچا، گناہ ہونے کا فریضہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ آئندہ کے لیے کوئی کام ہو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان کو 100 بیویاں تھیں، انہوں نے اللہ سے یہ منت مانی، دل میں خیال کیا اگر میرے 100 بیویوں سے 100 بچے ہوئے تو 100 کو گھوڑ سوار بنا کر مجاہد بناؤں گا، دل میں ڈالا کسی نے کہ انشاءاللہ کر لو، مگر شیطان نے ذہن میں ڈالنے سے روک دیا، شیطان نے انشاءاللہ بولنے کا موقع نہیں دیا، بھول گئے۔ 100 بیویوں میں سے سلیمان جیسے پیغمبر کو ایک لڑکا نہیں پیدا ہوا، ایک بیوی سے پیدا ہوا وہ بھی آدھا ادھورا انکمپلیٹ، اسے قرآن نے کہا ہے جسدن، ایک دھڑ تھا خالی، وہ ایک لا کر کرسی پہ رکھا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو ادھیڑ ہے، آدھا ہے، القینا علی کرسی جسدن، سورہ 7 پارہ 23، حضرت سلیمان کی آنکھ کھل گئی کہ میں بادشاہ ہوں، 100 بیویوں کا شوہر ہوں، مگر بچہ ایک سے نہیں، انشاءاللہ نہیں کہانی کی نہیں ہو سکتی ہوئی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سلیمان نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو 100 بچیوں 100 سے بچے پیدا ہوتے اور سب کے سب مجاہد ہوتے، لیکن صرف انشاءاللہ بھول جانے سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، یہ انشاءاللہ کی کارستانی ہے۔ یہ کہاں ہے گزرا واقعہ؟ سورہ 7 پارہ 23 کے اندر گزرا ہے۔ ایسا ہی واقعہ خود گزرا نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل جواب دوں گا، کل آ گیا مگر وہاں سے کوئی کال نہیں آئی، فرشتے نہیں آیا، 17 دن گزر گئے، فرشتہ آیا نہیں، اب یہودی تنگ کرتے رہے کہ آپ نے کل جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، جواب دیجیے، اب بہت پریشان ہوئے، جب جبریل آئے، جبریل صاحب نے کہا کہ تم ناٹک کر کے کیوں آتے ہو، ہم تمہارے واسطے انتظار میں تھے، جبریل نے کہا ہم تو حکم کے پابند ہیں، حکم نہیں ہوا تو نہیں ہے، وہاں پر بھی لفظ انشاءاللہ چھوٹ گیا تھا، کل انشاءاللہ جواب دوں گا، ولا تخودن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، سورہ کہف میں آیت آئی، تو یہاں واقعہ آیا، تو جب دو نبیوں کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ انشاءاللہ کے بغیر کل کا کام خراب ہو سکتا ہے، تو اب کیا انتظار ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے تو کل انشاءاللہ کروں گا بولنا، اور اسی کی برکت ہے جو آپ کر سکیں گے، اور جو آدمی انشاءاللہ کہتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ کے بجائے انشاءاللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا، ارادہ پہلے خراب ہوتا ہے، اس کا جاننا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہنے سے نیت بھی صاف ہونا چاہیے کہ میں ضرور کروں گا اگر کوئی اڑچن نہیں آئی تو۔
تو یہاں واقعہ اشارہ یہ ہے انہوں نے انشاءاللہ اگر پہلے کہا لیا ہوتا تو نوبت نہیں آتی، لیکن اب صاحب وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم ضرور قابو پا لیں گے۔ اب تفصیل جواب ہے، قال انه يقول، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ فرماتے ہیں انها بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، جو تابع نہیں ہوگی، لا ذلول یعنی محنت کر کر کے تھک کے بڑھیا ہو چکی ہوگی، ایسا نہیں ہوگی، لا ذلول۔ تثیر الارض، جو کھیت کو جوتتی ہے، گائے بھی اور بیل بھی، ان سے لوگوں نے کہا ہے تثیر الارض میں کہ وہ گائے ہے محنت کرنے والی گائے نہیں ہے جو کھیت جوت جوت کے تھک گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیت کو سیراب نہیں کرتی۔ پہلے زمانے میں کنویں میں رحت ہوتا تھا، اس میں ایک ڈنڈا ہوتا، اس کو بیل کھینچتا اور یہ چلتا چلتا پانی خود ملتا رہتا، اس کو کہتے ہیں تسقی الحرث، نہ وہ کھیت کو پانی سیراب کرتی ہے نہ زمین کو جوتتی ہے۔ اور مسلمہ، مسلمہ کے معنی صحیح سالم بے عیب، مسلمہ، مسلم کے معنی پورا کا پورا سالم بے عیب۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں مرغ مسلم، کب کہتے ہیں مسلم معلوم؟ جب پورا مرغ پکایا جائے اس کو ٹکڑے میں کیا جائے، اس کو دم کا مرغ بولتے ہیں، مسلم ثابت ہو پورا ٹکڑے میں کیا جائے، تو مسلم کے معنی ہے مسلمہ بالکل پاک صاف ہو عیبوں سے، لا شیئۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا نہ ہو، لا شیئۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا نہ ہو، پوری گائے پیلی ہو زرد ہو، اس میں کہیں بھی کوئی دھبا کالا نیلا پیلا نہ آئے۔ چار شرطیں ہیں اللہ کی بھی، تھک تھک کے کام کر کے بالکل بے حیثیت ہو گئی ہو ایسی بھی گائے نہیں، جوت جوت کے پانی پلا پلا کے تھک گئی ہو ایسی بھی نہیں، تھکنے والی ہو دیکھنے کو پسند آیا ایسی بھی نہیں، بالکل جوان بھی نہ ہو کہ اس کو تجربہ ہی نہ ہو وہ بھی نہیں۔ کیا کیا شرطیں ہیں؟ یہ ایسی گائے جب ان کو ملی، اب اس پر جو واقعات ہیں بہت سے واقعات ہیں لیکن آیت میں اتنی ہے کہ گائے ملی، وہ گائے کہاں ملی، کس کی قسمت جاگی، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری قوم پہنچی گائے ہونا، اس نے کہا یہ گائے نے بیچتا میں کیا کرتے، وہ مالا دام دیا، بعض لوگوں نے کہا اس کے برابر سونا دیا تول کے، وہ بچہ غریب تھا مگر ماں باپ کا اطاعت گزار تھا، یہ روایت صاحب جارے نقل کرتے ہیں اس حاشیے پر، اس کی سند کیسی ہے واللہ اعلم۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو بے حیثیت غریب تھا لیکن ماں باپ کا اطاعت گزار تھا، وہ گائے اسی کے ہاں ملی، اس نے پورا پیسہ وصول کیا، پوری قوم کا چندہ اس کے ہوا، اطاعت کرنے کا صلہ دنیا ہی میں مل گیا۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم کی آیتیں اس واقعے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کرتی ہیں، وہ روایتیں اسرائیلی روایتیں کہلاتی ہیں، اس واسطے ان کی صحت میں کلام ہے۔ قالوا الآن، پوری قوم نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح صحیح توصیف نامہ لائے ہیں، اس کی پورے اوصاف سامنے آ گئے ہیں، اب انشاءاللہ ہم قابو پا لیں گے، فذبحوها، اب انہوں نے ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور نہیں قریب تھا کہ ویسا کر سکتے، وہ تو انشاءاللہ کی برکت ہی کر دے۔ اب اس کے بعد یہ کیوں ذبح کرنے کی نوبت آئی، گائے کو اتنی محنت تلاش کیوں کیا، وہ خدا کا حکم کیوں تھا، اس کی وجہ اب بیان ہوتی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا، تم نے سے بولا تمہاری قوم نے، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا کے معنی تم اس کے اندر مشکوک ہو کر ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، فَدَّارَأْتُمْ، تم نے ان پہ شک کیا، انہوں نے تم پر شک کیا، انہوں نے ان پہ شک کیا، پوری قوم مشکوک ہو گئی دوسرے کے نام میں، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم لگے ایک دوسرے پر دھرنے تہمتیں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ خارج کرنے والے تھے، ظاہر کرنے والے تھے اس چیز کو جو تم چھپانا چاہتے تھے، اس چھپانے کو ظاہر کرنے کے لیے فقلنا، تو ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس گائے کے بعد حصے سے لے کر مارو اس کے گائے کے ٹکڑے کو، جب مردے کے جسم کو لگے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسا شک لگتے ہوئے گوشت کو گوشت لگا زندہ ہو گیا، یہ معجزہ کہلاتا ہے، معجزہ کہتے ہیں اسی کو ہیں جو عاجز کر دے، دنیا میں کوئی ریسرچ کرنے والا نہیں بول سکتا ہے کہ ایک گائے کے گوشت کی بوٹی میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ جسم زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بول دے، تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا مگر یہاں ایسا ہوا، فقلنا اضربوه، ہم نے کہا مارو اس مردے کو، اس سے ببعضها اي ببعض لحم البقر، گائے کے بعض گوشت سے، بوٹی کا گوشت کو پھینکو ایسا، اس گوشت کی بوٹی کو وہاں لگنے سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کو بس یہ سمجھو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھا گائے کے گوشت سے ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا، اب تو مان لو کہ ہم ہر مردے کو ایسا زندہ کر سکتے ہیں، گوشت کی بوٹی سے زندہ کر سکتے ہیں تو پانی برسا کر بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ كذلك يحيي الله الموتى، ایسے ہی اللہ زندہ کریں گے مردوں کو، ويريكم آياته، اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں، لعلكم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو، تم بھی سوچو غور و فکر کرو۔ ثم قست قلوبكم، پھر تمہارے دل تنگ ہو گئے، قست کے معنی دل کا، قصائی والا دل بن جانا، قصائی کو قصائی کو بولتے، قصوا ہے وہ، قصوا ہمارے سخت دل، روزانہ دوا کر رہا ہے اس کو رحم آتی نہیں، جب کسی کا دل سخت ہوتا لگاتے ہیں اس کا دل قصائی ہے، تو قصوا کے معنی آتے ہیں اس کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس واقعے کے بعد کیسا سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، بس گویا کہ وہ آدمی نہیں ہے، پتھر ہے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اللہ اکبر، او اشد قسوا، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت۔ دنیا میں آج تک کبھی سنا آپ نے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے کوئی، پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر نہیں ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوا، پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتا ہے، پتھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا، اب سنو کیسا ہوتا، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تین قسم کے پتھر بتائے اللہ نے، بے شک پتھروں میں سے بات وہ ہیں کہ جب پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے نہریں نکلتی ہیں پانی کی، پانی کا نہریں، پتھر کے پھٹنے سے اشارہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے یہ پانی ایسا نکلتا ہے جیسے تم روتے ہو آنسو نکلتا ہے، یہ اس کا آنسو ہے، پتھر آنسو بہاتا ہے نہروں کی شکل میں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، بعض دفعہ تو پتھروں کے اندر پانی اور غذا اور زندہ کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کو اللہ پتھر میں زندہ رکھتے ہیں غذا پانی دے کر، اس پتھر کو اللہ فرماتے ہیں کہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَهْبِطُ، جو اوپر سے لڑتے ہوئے آتے ہیں، ہبط يهبط اوپر سے لڑتے ہوئے نیچے آنا، کبھی پہاڑ پر غور کیا ہوگا آپ نے، تیز ہوائیں چلتی ہیں پہاڑ نیچے آنا، کیسے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، ان پتھروں میں اللہ کی خشیت۔ اب ہم کہیں گے بھائی پتھروں میں خشیت ہم کو تو نظر نہیں آتی، مگر آپ کو نظر آنے کی شرط کہاں سے لگایا اللہ نے، آپ کو تو زمین کی خشیت نظر نہیں آتی، آپ کو پتھر کی کہاں سے نظر آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو تسبیح بیان نہیں کرتی، تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کیا کریں، دنیا کی کوئی چیز، ہر چیز دنیا کی تسبیح میں لگی ہے، ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو، لیکن تسبیح ہر چیز کرتی ہے، درختوں کے ہواؤں سے جو پتے ہلتے ہیں، شاخیں ہلتی ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے، ان کی تسبیح ہے، پرندے تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، پتھر تسبیح کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہیں کرتی ہے، ہم کو سمجھ میں آنے کی شرط تھوڑی ہے، ہم کو سمجھنے کی شرط نہیں ہے، خاک و باد و آب و آتش، زندہ اند، بامنو تم کا باہر زندہ اند، رومی کہتے ہیں خاک ہو، باد یعنی ہوا ہو، آب یعنی پانی ہو، خاک و باد و آب و آتش آگ، یہ سب زندہ ہیں، بامنو تم مردہ، ہمارے تمہارے سامنے مردہ ہیں، باہر زندہ اند، حق کے ساتھ زندہ ہے، ان میں حیات ہے،
تو یہ اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تصریح بیان کرتے ہیں. تو یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور پھٹتے ہیں پانی نکلتا ہے اور جاری ہوتی ہیں. یہ پتھر بھی خدا کی خشیت رکھتے ہیں. لیکن یہ انسان جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں یہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارے اردو کے اسلام کو چکنا دھڑا کہا جاتا ہے. کچھ بھی کہا جاؤ جا کے کسی حال میں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ غافل عما تعملون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ غافل نہیں. تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے, پوری طرح خبردار. تم دل میں سخت ہو, دل میں نرم ہو, خدا کے خوف سے روتے ہو یا خدا کی آیتیں سن کر ایسا ہی نہ جاتے ہو بے اثر, تمام چیزوں سے اللہ باخبر. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا آپ توقع رکھتے ہیں, افا کیا پس, تطمعون کما رکھتے ہیں آپ, لالچ رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ان يؤمنوا لكم کہ تم پر ایمان لائیں گے, تمہاری بات مانیں گے. وقد كان فريق منهم, حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے يسمعون كلام الله, جو سنتے سنتے اللہ کا کلام آپ کا دل سے ہو جاتا, لیکن کلام اللہ سنتے ہیں ثم يحرفونه, اس کو بدل ڈالتے ہیں, من بعد ما عقلوا, اس مراد تورات ہے, کیونکہ کلام اللہ, اگر یہ کلام اللہ قرآن ہے تو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے, اور وہ بدلتے ہیں, بدل ڈالتے ہیں, اس مراد تورات. من بعد ما عقلوه, بعد اس کے کہ وہ عقل میں آ چکا, مطلب جان بوجھ کے بدل ڈالتے ہیں, وهم يعلمون, اور وہ جانتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں, جانتے ہیں کہ بدلنے کا انجام جہنم ہے, جانتے ہیں کہ بدلنا اللہ کے کلام کا بغاوت ہے, سب کے باوجود بدل. تو جو کلام اللہ سن کر بجائے کرنے کے اس میں تغیر کرتا ہو, اس کی شقاوت یہاں تک پہنچ چکی ہو, کیا اسے آپ کو توقع ہے کہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کے ایمان لانے کی توقع آپ دل سے نکال دیجیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف, قالوا, تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کیا تم جا کر ان سے بیان کر دیتے ہو اس چیز کو جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر فتح دی ہے, یعنی اگر تم نے اپنا قول ظاہر کر دیا, فتح اللہ علیکم, تو اللہ تمہارے خلاف ان کو فتح دے دے گا قیامت میں, تم پر غالب آ جائیں گے کہ تم حق جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے. یحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ تم سے وہ محاجہ کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون, کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ تم اپنے خلاف حجت فراہم کر رہے ہو, تاکہ اللہ کے سامنے جب حجت ہو تو تم پر غالب آ جائیں کہ اللہ یہ حق جانتے تھے پھر بھی انکار کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے چھپانے سے کیا ہوگا, کیا اللہ جانتا نہیں کہ چھپاتے ہیں وہ؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں, جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنهم امیون, ان میں سے بعض امی ہیں, جمع اس کی امیون, ان پڑھ, جس نے کسی سے نہیں پڑھا لکھا, بے پڑھے لوگ. لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب نہیں جانتے, الا امانیہ, مگر ان کی آرزویں ہیں. وانهم الا یظنون, اور نہیں ہے وہ مگر گمان, صرف گمان کرتے ہیں, خیالات کرتے ہیں, آرزویں لے کے چلتے ہیں, انہیں کتاب اللہ کا کوئی علم نہیں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, وہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, یعنی بدل ڈالتے ہیں. بدل کے کیا کرتے ہیں, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, لوگوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اور دکھاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے ایسا کہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا دنیا کا مول لے لیں, تھوڑا سا دنیاوی مول ان سے لے لیں, اس واسطے وہ ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون, سو ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور خرابی ان کے واسطے جو کماتے ہیں سکھائی سے. وقالوا, سوال یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ کیفیت آئی کیوں, ایک ہی وجہ سے آئی. ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کیسا بھی کھاؤ ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو جتنا چاہے مارو یہ اسی کے لائق ہے, مستحق اسی کے. بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ اہل حق کے ساتھ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جتنا چاہے مارو یہ گستاخ ہیں, یہ باغی ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ فرضی عقیدہ جو کر لیتے ہیں, ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, چاہتے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, بیٹے کے چاہنے والے ہیں. یہودی عزیر کو بیٹا مانتے ہیں اور یہ اس بیٹے کو چاہتے ہیں, تو ہم بیٹے کے چاہنے والے ہیں, لاڈلے ہیں, اور یہ ان کا عقیدہ اللہ ظاہر کر چکا ہے. مائدہ میں بات آئے گی, وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے چاہنے والے ہیں, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اللہ چھوئے گی بھی تو صرف 40 دن ہمارے دادا نے بچے کی پوجا کی تھی بس. یہ عقیدہ ہے جو ان کے واسطے بولتا ہے کھاؤ کچھ بھی ہونے والا. ایسا عقیدہ آج مسلمانوں میں باز کا بن گیا ہے, کچھ بھی کر لو تم تو عاشق رسول ہو, دکھیے جنت تمہارے واسطے, کچھ بھی کر لو, نماز مت پڑھو, روزے مت رکھو, طاعت مت رکھو, نمازوں کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, تمہارے واسطے تو یہ قانون بن چکا ہے, تم عاشق ہو تو جنت میں جاؤ. تو یہ عقیدہ ان کا بھی تھا. اللہ نے فرمایا سب آرزویں ہیں, ہمارے پاس ایک دستور ہے, دستور سن لو. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, وہ کہتے رہے ہرگز ہرگز ہم کو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن. قل, اے نبی آپ کہیے, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے, ایگریمنٹ ہے تمہارا اللہ کے پاس کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. فیخلف اللہ عہدا, کہ ہرگز ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم ایسی بات کہتے ہو اللہ پر جس کو تم جانتے نہیں ہو. ہاں کیوں نہیں, ہمارے پاس ایک دستور ہے. بلا بلا مانے ہاں کیوں نہیں. من کسب سیئۃ, جس نے کمایا گناہ, واحاطت بہ خطیئتہ, اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے, فاولئک اصحاب النار, وہ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہیں گے. یہ دستور. اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے, اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اصول کیا بنا, ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے, اگر ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے تو جنت والے, اور اگر خطاؤں نے اس کو گھیر لیا ہے اور خطاؤں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے چلے گئے ہیں تو ان کے واسطے صرف جہنم ہے. کسی کا بیٹا, کسی کا پوتا, کسی کا نواسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ایک دستور ہے, وہ دستور ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے جنت, اور ایمان نہیں ہے, خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے, خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہے, تو اس کا انجام جہنم ہے. ہمارے پاس یہ اصول ہے. اس ترازو میں فٹ ہوتے ہو تو تم لڑنے ہو سلاخوں پہ آؤ, اور تمہارا یہ اصول میں اگر انفٹ ہو رہے ہو تو جہنم کا سوچ ہو. فیصلہ کر دیا اللہ نے. یہاں بات مکمل ہو گئی اور ماشاءاللہ رکوع بھی مکمل ہو گیا. دعا کر لیجیے. ہوئی آیتیں سورہ بقرہ پہلا پارہ کا بھی اور سورت کا بھی. آیت نمبر 82 تک بات ہو گئی تھی. اس میں بنی اسرائیل سے جو اللہ کی طرف سے معاہدہ ہوا تھا ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. میثاق کے معنی آتے ہیں ایسا عہد جو پختہ کیا گیا ہو, قول و قرار جس میں پختہ ہو, اس کو میثاق کہا جاتا ہے. اردو میں اسی سے بنا ہے وثیقہ. وثیقہ کہتے ہیں دستاویز کو. وہ دستاویز جس پر کسی اہم مضمون کو بطور تصدیق کے رکھا گیا ہو اس کو وثیقہ کہا جاتا ہے. اسی سے میثاق بنا ہے پختہ بات, قول و قرار. اور بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب. اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے, لا تعبدون الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا. یہ اس قول و قرار کا سب سے اہم جز ہے. لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت میں شرکت نہ اسلام میں جائز ہے نہ سابقہ مذاہب میں جائز ہے. لہذا
جتنے بھی مذاہب سابقہ میں مروجہ عبادتیں ہیں وہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ہے. عبادت کسی کی درست نہیں. جیسے وہ حضرت عزیر کو یا عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کو تین میں کا تیسرا کہا کہ ان کی بندگی میں لگ گئے ہیں, یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے. اور جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان تمام سے اللہ نے یہ واضح پیغام دیا تھا. اس قول و قرار سے ان تک کو سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی درست نہیں. لا تعبدون الا اللہ. دوسری دفعہ تھی وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان. احسان اردو میں مستعمل ہے, سلوک کرنے کے معنی میں آتا ہے. احسان و سلوک کرنا جس کو ہم حسن سلوک کہتے ہیں. تیسرا جو ہے وذی القربا والیتاما والمساکین, والدین کے ساتھ جو قرابت دار ہیں, قربا قرابت دار کنبا والے, اور یتیم اور مسکین. یتیم کی تعریف یہ ہے کہ نابالغی کی حالت میں جس کے باپ مر جائے وہ یتیم ہے. بالغ ہونے کے بعد مر جائے تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا. ماں کے مرنے سے یتیم کوئی نہیں کہلاتا, باپ کے مرنے سے یتیم کہلائیں گے. اور مساکین مسکین کی جمع ہے ایسے محتاج جس میں حرکت کی طاقت نہ ہو بلکہ وہ حرکت سے محروم ہو, کہیں پڑے ہوئے ہوں تو بے حص و حرکت جو پڑے رہتے ہیں ان کو مسکین کہا جاتا ہے. اور مسکیناً ذا متربہ سورہ بلد میں اللہ نے کہا ہے ایسا مسکین ہو جو مٹی پر پڑا ہو, اس کو مسکین کہا, اس کو فقیر نہیں کہا, کیونکہ فقیر فقر کے ساتھ حرکت کرتا ہے. مسکین وہ فقیر ہے جو حرکت نہیں کرتا, ایک جگہ پڑا ہوا ہے. اسی مقام پر کوئی آ کے دیا تو اس کے کام میں آ سکتا ہے, وہ خود کہیں جا کر کے اپنا تقاضا پورا نہیں کر سکتا. ایسے کوئی یتیماً ذا متربہ اور مسکیناً ذا متربہ. یہ تیسرا جز ہو گیا. اس کے بعد وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ بھی اسی آیت کا ایک جز ہے. قولوا کہو, للناس سب لوگوں سے, حسنا نیک بات. آدمی اگر کسی بھی بات کو کہے تو اس کے کہنے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ حق بات کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات چاہے جیسے ہی کہو ہماری بات تو حق ہے. یہ ان کا جو زعم اور گمان ہے کہ ہماری بات تو حق ہے, ہم کیسا بھی کہیں, یہ اس آیت کے خلاف ہے. آپ کی بات اچھی ہو لیکن طریقہ بھی اچھا, بات درست ہے. قولوا قولا سدیدا, بات درست ہو لیکن کہنے کا طریقہ بھی قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے کہو. اور اس اچھے طریقے کی وضاحت اللہ نے خود کیا دوسرے مقام پر, قولوا لینا, کہو نرم بات. یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو اللہ نے حکم دیا فقولا لہ قولا لینا, تو نرم انداز سے. حالانکہ دونوں پیغمبر ہیں اور پیغمبر سے زیادہ اچھی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی, ان سے زیادہ لہجہ کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا. ان کو بھی حکم ہے کہ تم دونوں نرم بات کہو. اس کا فائدہ شاید یہ ہو لعلہ یتذکر او یخشی, یا تو وہ نصیحت قبول کر لے گا یا کم سے کم ڈرے گا. یہ دو پیغمبروں کو خطاب ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف امتیازی کے طور پر اللہ نے فرمایا چوتھا پارہ آل عمران میں, فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, اللہ کے رحمت سے آپ ان کے حق میں نرم ہیں. لنتا اسی لین سے بنا, اگر آپ نرم ان کے حق میں نہ ہوتے تو آپ سے قریب نہ ہوتے, وحشی پورے بگڑ جاتے. لن فضلوا من حولک. تو اس قسم کی آیتیں بے شمار ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے بات حق ہو لیکن لہجہ بھی سچ اور اچھا ہو, نرم بات کہو. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے قولوا للناس حسنا کا, کہ جب لوگوں سے کوئی بات کہو تو بات اچھی ہونے کے ساتھ لہجہ بھی اچھا ہو اور وقت بھی اس کا مناسب ہو, بے وقت نہیں. یہ بھی حسنا میں داخل ہے. ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں تاخیر سے پڑھنے کی وجہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شدت جہنم کی شدت کی وجہ سے, اور شدت جو جہنم کی ہے یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے. اس لیے ظہر کی نماز گرمی میں تاخیر سے پڑھو جب ٹھنڈک پیدا ہو جائے, یعنی موقع مناسب نہیں ہے یہ دعا کا مناجات کا اور مؤخر ہونا چاہیے, یہ بھی لکھا. تو آدمی اگر موضوع وقت کو دیکھ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے, اور بے موقع کا دیتا ہے تو اس کی بات قبول نہیں ہوتی ہے. تو موقع پر بھی ہونا, لہجہ بھی صحیح ہونا, بات بھی سچی ہونا, اور نرمی اور لطافت ہونا. اور ایک جملہ نقل کیا ہے قرآن کریم نے, ہر مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے. الدین النصیحہ, دین نام ہے خیر خواہی کا. تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے, ایسا معاملہ کیا جائے جیسا اپنے لیے معاملہ پسند کیا جاتا ہے. دل آزاری نہ ہو, دل شکنی نہ ہو, توہین نہ ہو, تحقیر نہ ہو, ان چیزوں کا بھی لحاظ کیا گیا. یہ سب حسن میں داخل ہے. اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اور نماز قائم کرو اور زکات دو. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق کیا, جس کا قول و قرار کیا. تو بندگی صرف اللہ کی ہو, ماں باپ سے, قرابت داروں سے, یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک ہو, لوگوں سے اچھی بات ہو, نماز اور زکات کا قیام ہو. نماز کا قیام کی بارہا آیا ہے, طریقہ عبادت الگ ہے لیکن نماز کی فرضیت سب کے یہاں ہے. بہت سے لوگ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں آج, اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نماز جس کو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے, یہ فرقہ اہل قرآن ہے, نماز ہی غائب ہے ان کے پاس. اور آتوا الزکات, زکات دیتے رہو 2.5%. جو مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو, چاہے وہ کسی شکل میں ہو, مٹی کی شکل میں ہو, اس پر زکات واجب ہے 2.5%. ہر وہ مال جو آپ کی ضرورت اصلیہ سے فاضل ہو اس پر ایک سال گزر چکا ہو. اگر وہ تجارت کے واسطے ہے تو خاص طور سے اس پر واجب ہے. آپ کے استعمالی چیزوں میں زکات واجب نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے استعمال میں ہیں ان میں سے کسی پر زکات واجب نہیں ہے سوائے سونا چاندی کی. سونا چاندی اگر استعمال میں بھی ہے تب بھی زکات واجب ہے, امام اعظم کی ہدایت. اور حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خاتون حضور کے پاس آئی, ہاتھوں میں کنگن تھا, آپ نے پوچھا کہ زکات دیتی ہو, فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ یہ آگ کا کنگن ہے, پھر یہ کنگن آگ کا ہے, ہاتھ میں پہنا ہوا زیور تھا. حضور کا یہ سوال خود بتاتا ہے کہ اس پر زکات واجب ہے, ورنہ عورت سے یہ سوال حضور نے فرماتے. اور اس کے بعد پھر وضاحت کہ آگ کا کنگن ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ زکات سونے چاندی پر بہرحال ہے چاہے وہ کسی شکل میں ہو, کیونکہ وہ مال نامی قرار دیا گیا ہے. نامی کے معنی پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام دفعات کو ہم نے تم سے پختہ عہد کیا, قول و قرار کیا, ثم تولیتم, پھر تم پلٹ گئے, پھر گئے, اس پر قائم نہیں رہے. الا قلیلا منکم وانتم معرضون, مگر بہت تھوڑے تم میں سے رہ گئے اور تم اس سے اعراض کرنے والے ہوئے, تم نے اسے منہ پھیر لیا. قلیل سے مراد ان کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے ان دفعات کو قبول کیا ہے اور اعراض نہیں کیا ہے. ہمیشہ فاسق زیادہ رہے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے کم رہے. خود قرآن کریم میں اشارہ امت کی طرف ہے کہ میرے شاکر بندے کم تھے اور کم ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, اور فاسق فرمایا وکثیر منهم فاسقون, ان میں اکثر فاسق تھے. فاسق مطلب نافرمان. یہ دفعہ ختم ہوئی.
دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ ان سے ہم نے دوسرا وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، خوریزی نہیں کرو گے۔ در حقیقت اپنی قوم کا قتل کرنا یہ خوریزی کرنے میں شامل ہے۔ اپنا خون کیسے بہاؤ گے؟ جب آپس میں جنگ و جدال کرو گے تو گویا تم نے گویا اپنا ہی خون بہایا، یہ مراد ہے۔ قبیلہ قریش کے علاوہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے۔ مدینے میں خاص طور سے اوس اور خزرج کی جنگ بہت طویل تھی۔ مدینہ میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر تھے، ان کی بھی وہاں جنگ ہوئی۔ اگر ایک ہی قبیلے میں آپس میں جنگ ہوتی ہے تو گویا تم اپنا خون بہا رہے ہو، یہ اشارہ ہے۔ جیسے آج بہت سے مسلمانوں کے گھروں آپس میں دست و قریباں، اور ان کا یہ آپس میں جنگ کرنا در حقیقت اپنا خون بہانا ہے۔ جس طرح اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین کی ہے کہ میرے بعد تم ایسے نہ ہو جانا کہ اسلام سے پلٹ جاؤ، یہودیوں کے بل واپس آ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور نے خود منع کیا۔ تو یہ امت بھی اسی جرم میں شریک ہے کہ آپس میں دست و قریباں ہیں۔ مسلمانوں کا انتشار ہی ان کی ذلت کا سبب ہے۔ لا تسفكون دماءكم، تم خون نہ کرو گے آپس میں، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو تمہارے وطن سے۔ مکے والے نے مکے والوں کو نکالا، قریش نے قریش کو نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ گئے ہیں تو نکالنے والے بھی قریش تھے، نکلنے والے بھی قریش تھے۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو مت نکالو۔ اور بنو نذیر کی جب جلاوطنی ہوتی ہے، بنو نذیر کی جلاوطنی جو ہوئی ہے، اس کے بعد جو بچے ہیں وہ بنو قریظہ، بنو قینقاع ہیں، انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے خلاف رہنمائی کی۔ آج دنیا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی بھی ملک میں قوم کا کوئی نہ کوئی حصہ بغاوت کر کے دشمن سے مل جاتا ہے، تبھی کامیابی دشمن کو ملتی ہے۔ موجودہ حالات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو تم آپس میں اپنے ہی شان سے اپنے لوگوں کو مت نکالو، یہ بھی تم نے وعدہ کیا تھا۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشهدون، اور تم اس بات کو مانتے تھے، تم اس پر شہادت دیتے ہو کہ ہاں تم سے ہم نے ایسا وعدہ کیا تھا۔ اس شہادت کے باوجود تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم لوگ وہی تو ہو کہ قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور نکالتے ہو تم ایک فریق کو تمہیں میں سے اپنے شہر میں سے، تظاہرون عليهم بالاثم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، یعنی آپس ہی میں ایک دوسرے پہ لڑتے ہو اور ان کو وہاں سے بے دخل کرتے ہو، حالانکہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تم نے کسی کو قید کیا ہے یا تمہارا آدمی قید کیا گیا تو تم چھڑا کر بھی لاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہی آوے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اخراج تم پر حرام کیا ہوا ہے، ان کا اخراج تم پر حرام کیا ہوا ہے، تم ان کو نکالتے ہو، اور اگر وہی قیدی بن کر کہیں سے آتے ہیں تو تم ان کے قریبی رشتہ دار بن کر کے فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے بھی ہو۔ آپ کو قصہ تفصیل سے نہیں معلوم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بدر میں قید ہوئے۔ بدر کے قیدیوں کو جب چھڑایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا فدیہ دے کے ان کو چھڑایا۔ حضرت ابو العاص، حضرت زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے شوہر تھے، وہ بھی قید ہو کے آئے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہاتھ بھیجا۔ تو جن کو تم قید کر کے لائے ہو یا تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے گئے ہیں تم ان کو چھڑاتے ہو۔ اور یہاں جو واقعہ چلتا ہے اس قسم کا، یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کا ہے کہ یہ باہم اتنا لڑتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، اور باہر اگر کوئی قیدی کر کے انہیں بلاتا ہے تمہارے غیرت کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں۔ تو ان کو نکالنا تم پر جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ان سے وہ تعلق ہے کہ اگر وہ قیدی بنا کر لائے جائیں تو تم خود ان کو چھڑاتے ہو۔ تمہارا یہ عمل کیا ہے؟ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ذاتی کا مظہر ہے۔ ان تمام کے بعد آخر میں خلاصہ اس کا یہ پیش کیا کہ گویا تم نے خداوند قدوس کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو رد کر دیا۔ اب اگر کوئی آپس میں ایسا کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا کچھ باتیں مانتا ہے، کچھ باتیں نہیں مانتا۔ اس لیے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب پر کفر کرتے ہو، یعنی کتاب کا بعض حصہ قابل یقین اور بعض حصہ قابل انکار سمجھتے ہو۔ یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ پوری کتاب پر تمہارا ایمان ہے اور پوری کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں تفریق اور تقسیم مت کرو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ جزاء کیا ہو سکتی ہے؟ فما جزاء، کیا جزا اور کیا سزا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو ایسا کرے گا، الا خزي، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں، دنیا کی حیات میں رسوائی کے سوا اور بدلہ اس کا کچھ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان اس کا جائزہ لے کہ یہ حکم صرف ان کے واسطے نہیں تھا، ہر صاحب کتاب کے واسطے یہ حکم ہے کہ تم پوری کتاب کو مانیں گے۔ اس لیے اسلام والوں سے بھی حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر مکمل اسلام میں داخل نہیں ہو کر کے اپنے مطلب کے مطابق اسلام کے احکامات تسلیم کریں گے اور اپنی منشا کے خلاف جو ہوگا اسے چھوڑ دیں گے تو یہ حکم ان پر بھی لاگو ہوگا کہ تمہاری سزا دنیا میں ذلت ہے۔ اور آج مسلمان اس کا شکار ہے۔ سارے عالم میں ذلت آمیز مسابقہ چل رہا ہے، اس کی سزا اسی وجہ سے کہ یہ آپس میں میٹھا میٹھا کب کڑوا کڑوا تھا، جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں اگر وہ اچھی لگتی ہیں تو کر لیتے، اور اسلامی قانون اگر طبیعت کے خلاف تو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنے والوں کی سزا میں سوائے دنیاوی ذلت کے کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ ذلت یہاں ہو گئی، سزا پوری مل گئی، اب آخرت میں بچ جائیں گے۔ فرمایا یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے بدلے میں پوری طور پر کافی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ نے آدھے کتاب پر ایمان اور بعض کتاب کا انکار، اس کی سزا دو جہان میں دیا، یہاں رسوائی وہاں سخت عذاب، اور یہ ہر اہل کتاب کے لیے ہے، چاہے کتاب تورات ہو یا انجیل یا زبور یا قرآن۔ اس طرح سورہ مائدہ میں آیا ہے یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے کتاب والے تم کچھ نہیں ہو جب تک انجیل پر اور جب تک تورات پر تم قائم نہ ہو۔ ان کی کوئی خاصیت نہیں تھی، جیسے ان کو تورات دی گئی تھی ان کو تورات پہ قائم ہونا مطلوب تھا، جن کو انجیل دی گئی تھی ان کا انجیل پہ قائم ہونا مطلوب تھا، ایسے جن کو قرآن دی گئی ہے ان کا قرآن پہ قائم ہونا مطلوب ہے۔ اگر وہ کچھ مانے کچھ چھوڑیں تو مجرم، تو یہ قرآن کو اگر چھوڑیں اور کچھ مانے تو کوئی مجرم نہیں، یہ اللہ کا انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے پوری کتاب مطلوب ہے، اس میں سے کچھ مانے کچھ چھوڑیں تو سزا ان کی بھی ہے، یہی آپ کی بھی ہے، دنیا میں رسوائی، آخرت میں سخت عذاب۔
وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تمہارے سارے کام اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ پوری آیات پر انسان کی نگاہ ہو، احکام خداوندی پر عمل کا کم سے کم جذبہ ہو۔ ایک عاجزی بندہ پیش کر سکتا ہے کہ پورے احکام ہمیں نہیں معلوم، پورے احکامات بہت زیادہ ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ تو معلوم نہیں ہے، جتنا معلوم ہے اس نیت سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جان بوجھ کر جو معلوم ہو چکا ہے اس میں مخالفت اگر نہیں کیا تو اس سے اندازہ قائم ہوگا کہ ہاں جذبہ ماننے کا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اگر جان بوجھ کے بندہ مخالفت کرتا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے، تو وہ اسی جرم کا مرتکب مانا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھتا یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، ایک فرقہ تو بولتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ان کا علم ہے خالی، اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ ہیں، زمین پر نہیں ہے بولتا، ان کا علم یہاں ہے، تقسیم کر دیا، علم یہاں ذات وہاں، اور پھر کہتے کہ ہمارا عقیدہ درست، جس کی عقل ہی درست نہ ہو اس کا عقیدہ درست کیسے ہو سکتا؟ دنیا کا کوئی عقل مند نہیں مان سکتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے الگ ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی عقل مند انسان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے الگ ہو سکتی ہے۔ صفت کہتے ہیں جو خود سے نہ رہے، موصوف کے تابع رہے، جیسے آدمی کا گورا ہونا، آدمی کا کالا ہونا، آدمی کا لمبا ہونا، آدمی کا سخی ہونا، آدمی کا بہادر ہونا، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ کیا یہ صفتیں اس سے الگ ہو سکتی ہیں؟ آدمی کا زندہ ہونا اس کی حیات ہے، اگر حیات الگ کر دیا تو موت۔ تو جو اللہ کے صفت کو اللہ کی ذات سے الگ الگ کر کے مانتا ہو اس کی عقلی قابل تسلیم نہیں، یہ عقلی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شاہی رگ سے بھی زیادہ قریب، جب تم پکارتے ہو تو ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں، تم کو بھی ہماری بات ماننا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو ہم اجیب دعوت قبول کرتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ تم لوگ بھی میری بات قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ جب میں تمہارے واسطے ہر موقع پر تیار ہوں تو تم کو میری بات ماننا چاہیے، اس لیے کہا تم سے اللہ غافل نہیں۔ آگے فرمایا کہ دنیا کی حیات کو جو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، قیامت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ وہ مدد کی جائے گی۔ کیسا خریدتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بالآخرہ میں جو بے ہے یہ عوض میں ہے، بالآخرہ آخرت کے بدلے کیا خریدتے ہیں؟ دنیا کی حیات۔ دنیا کی حیات میں مزہ چاہیے، آخرت جائے تو ریوارڈ میں، یہ ہے مطلب خریدنے کا۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا، یہ یہاں مراد ہے، یا اپنی ہی دنیا کو لذتوں سے معمور اور بھرپور کرنے کے لیے آخرت کو تباہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں رشوت لینے والا کیا سمجھ لیتا ہے؟ دنیا میں رشوت لینے والا کیا سمجھ کے لیتا ہے؟ رشوت، یہ میری دنیا آباد ہو رہی ہے، مگر اس رشوت کی وجہ سے اس کو جہنم قائم ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کا رسول کا اعلان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ لیکن یہاں رشوت بند نہ کرنے والا کیا سمجھ لیتا ہے کہ میں اس سے دنیا کی خوشحالی حاصل کروں گا، یہ کیا ہے؟ آخرت کے بدلے میں دینا ہے۔ ہر وہ مال جو مال حرام ہے اس سے خوشحالی دنیا کی جو آئے گی وہ آخرت کو بیچنا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ کوئی یہ چیز نہیں رشوت ہو، سود ہو، جھوٹ بول کے کمانا ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کے کماتا ہے، مثال دیا ہے حدیث میں، اثر کے بعد راستے میں کھڑا ہے، سامان بیچ رہا ہے، بولتا ہے مجھے اس کے 20 روپے مل رہے تھے، اب 18 ہی دے دو، حالانکہ اس کو 20 نہیں مل رہے تھے، 18 بھی نہیں مل رہے تھے، 15 بھی نہیں مل رہے تھے، جھوٹ بول کے بولتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ دن ڈوب رہا ہے، بیچارہ سچ بول رہا ہے، نہیں دیا ہوگا امید پہ بڑھنے کی، اب تو پریشان حال ہے، چلو لے لو۔ تو میں ایسا جھوٹ بول کے بیچنے والا حلال نہیں کھا رہا ہے، حرام کھا رہا۔ ایک صاحب کے گیہوں کے تھیلے میں اوپر سے اچھا گیہوں تھا، نیچے ڈالا تو نمی تھی، آپ نے کہا من غش فلیس منا، جو ہم میں سے جو دھوکہ دینے والا شخص ایسا ہو ہم میں سے نہیں ہوتا۔ حضور کے گھروں میں رہنے والا ایسا دھوکے باز نہیں ہو سکتا، ہم میں سے نہیں کا مطلب حضور کے اتباع کرنے والوں میں نہیں۔ یہ چند چیزیں آپ اس پر قیاس کیجیے، جتنی بھی چیزوں سے آخرت تباہ ہوتی ہے اگر ان کے ذریعے سے آپ دنیا کما رہے ہیں تو آپ آخرت کو بیچ رہے ہیں اور دنیا کو خرید رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کے عیش بھی فانی ہے، یہاں کی حیات بھی فانی ہے۔ آخرت کی چیز ہمیشہ کا رہنے والی ہے، دائمی ہے، اور وہاں کی فراحت کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ کوئی اگر تنکا دیتا ہے اور تم سے پھول لیتا ہے اور تم نے ایسا کر لیا تو تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تنکا لیا اور پھول دے دیا، پھول کے بدلے تنکا، تو آخرت ہماری اگر چلی جائے اس کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں تو تنکا دے رہے ہیں۔ وہ مزدور کا شعر ہے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، 100 سال 80 سال، آج کل تو 100 سال تو بہت کافی ہے، 80 سال میں حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو نے تو نادا یوں کیا، گل دیے تن کے لیے، تم نے کیا حاصل کیا؟ اس لیے آخرت کے بدلے میں دنیا کو حاصل کرنا یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے، یہی وعدہ کہ اللہ نے فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے جو عذاب ان پر ہوگا تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے نہیں، فلا یخفف تخفیف نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ کوئی آ کے سفارش کر دے، کوئی آ کے فدیہ دے دے، کوئی آ کے چھڑا لے جائے، ولا هم ينصرون۔ جتنی شکلیں ہیں اس کو چھڑانے کی سب کو لعنت کر دی۔ اس آیت کا خلاصہ نکلا یہ کہ دنیا والے آخرت کے بدلے میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کے بدلے جو عذاب ہوگا ناقابل تخفیف ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی، مدد کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ اس کے برخلاف جیسے یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی بہت سی باتیں دی۔ اب ان کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور تحقیق دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، کی مراد تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیچھے لگایا ہم نے، یعنی پیدر پہ بھیجے ہم، من بعدہ آپ کے بعد، بالرسل رسولوں کو، حضرت موسیٰ کے بعد مسلسل رسول بھیجتے گئے، حضرت ہارون کے ساتھ تھے، اس کے بعد یوشع ابن نون ساتھ تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی صریح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور دیا ہم نے اور تائید کیا ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ روح نام ہے جبریل کا، ان کا اصلی نام ہے جبریل، اور روح ان کا صفاتی نام بھی نہیں ہے، جب سے انہوں نے روح کو پہنچایا ہے تب سے وہ روح الامین بنے،
اور جب سے انہوں نے مقدس روحانی طور پر حضرت مریم کو گریبان میں پھونک مارا ہے اس وقت سے وہ روح القدس ہے. جبریل امین ان کا اصل نام ہے, پہلے بارے میں آیت آ چکی ہے. جبریل ان کا اصل نام. قرآن لے کے آئے تو قرآن کا ایک نام روح بھی ہے, نزل به الروح الامین, لے کے آئے ہیں اس کتاب کو روح الامین, ان کا نام روح الامین بھی ہے. مریم کے پاس گریبان میں پھونک مارا تقدس کے ساتھ, ان کا نام روح القدس ہے. یہاں فرمایا ایدناہ بروح القدس, ہم نے روح پاک سے ان کی تائید کی ہے, یعنی جبریل نے تائید کی ہے حضرت عیسیٰ کی. کس کس موقع پر تائید کی ہے, کہاں کہاں تائید کی ہے؟ بہت سے مقامات ہیں. حضرت عیسیٰ کی زندگی پوری کی پوری بھری پڑی ہے. حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا, اس اٹھانے میں بھی ان کی تائید ہے. عیسیٰ کی شکل دوسرے کو دے دی گئی, اس کو لوگوں نے قتل کر کے خوشی منائی. شباہت کو تبدیل کرنے میں بھی ان کی تائید ہے. حضرت جبریل کو روح الامین بھی کہا گیا, روح القدس بھی کہا گیا. روح القدس اور روح الامین اور جبریل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نیچے بیٹھ کے ممبر کے نیچے حسان کو بٹھاتے تھے اوپر ممبر پہ. حسان بن ثابت جب نبی کے شان میں اشعار پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ ان کو طاقت پہنچا روح القدس کے ذریعے, کیونکہ وہ نبی کی طرف سے شعر میں کافروں کو جواب دیا کرتے تھے. حسان کہتے تھے مجھے آپ اجازت دیجیے میں آپ کی جو بھی باتیں وہ حجوں کی کرتے ہیں, برائی کی کرتے ہیں, ان کو جواب دوں گا. حضور نے کہا میں بھی قریش ہوں, وہ بھی قریش ہیں, تم اگر برائی کریں گے قریش کی تو میں بھی واپس میں آؤں گا. انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا نکالوں گا اس میں سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے, پورا کا پورا نکل جاتا ہے. میں ان کی حجوں کروں گا اس میں سے آپ کو ایسا نکالوں گا جیسے بال نکالا جاتا ہے. تو اس واسطے وہ اشعار میں نبی کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے کفار قریش, اس کا جواب دیتے تھے. تو نبی خوش ہو کر کے تائید میں فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس. تو یہ روح القدس کون ہے؟ جبریل. تو موسیٰ کو کتاب دی, ان کے بعد رسول بھیجے. عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دیا, ان کی طبیعت پہنچایا. اور لوگوں کا یہ حال تھا افکلما جاءکم رسول, کیا بس جب جب لائے تمہارے پاس رسول, جاءکم کے بعد جب صلہ با آیت لانا, جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آئے اور لائے, کیا لائے؟ بما لا تہوا انفسکم, ایسے احکامات لائے تمہارے جیوں کو وہ اچھی نہ لگے. لا تہوا انفسکم, تمہارے جیوں کو پسند نہ آئے. تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم, تکبر کیا, یعنی خود کو بڑا سمجھا اس حکم کے مقابلے میں. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون, پھر ایک جماعت کو جھٹلایا تم نے اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا, یعنی سچ بولنے والوں کی تکذیب کیا اور جن پہ غصہ آیا ان کو قتل بھی کر ڈالا. یہ تمہارا عمل تھا. سابقہ تمام نبیوں میں سے 2 کا نام لیا, ان پر جو احکامات معجزات بینات تائیدات آئے ان کا تذکرہ کیا, اور ان جگہ فرمایا جتنے بھی نبی آئے تمہاری مرضی کے خلاف احکامات لائے تو تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تم نے ہمیشہ اپنی خواہش کو دیکھا, مرضی کے خلاف ہوا تو تم نے تکذیب کر دیا, اور زیادہ غصہ آیا تو قتل کر دیا. اور اس قتل کے موقع پر اور تکذیب کے موقع پر کیا کہتے؟ وقالوا قلوبنا غلف, اور کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے. قالوا قلوبنا غلف, ہمارے قلوب پر غلف ہے. غلف کہتے ہیں غلاف کو, غلاف غلف ایک ہی چیز ہے. ہمارے دل کسی غلاف میں ہے, تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں دل غلاف میں نہیں ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے, اس لیے حق نہیں کھلا دل پہ. بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا. رحمت کی ضد ہے لعنت. رحمت محبت میں ہوتی ہے اور لعنت غضب میں ہوتی ہے. مقام لعنت جہنم ہے, مقام رحمت جنت ہے. ان پر اللہ کی لعنت ہے, کیوں؟ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. اس وجہ سے ان کی بات دل میں نہیں اترتی ہے اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر غلاف ہے. غلاف نہیں ہے, لعنت ہے. ہاں غلاف اگر لعنت کا ہے تو تسلیم, اس دل پہ اگر غلاف لعنت کا ہے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلاف ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے عام غلاف سمجھا ہے, اس پر خدا کی مار ہے. فقلیلا ما یؤمنون, سو بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والے اس میں بہت کم ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اگر 10 یہودی ایمان لے آتے تو پورے آ جاتے, لیکن 10 میں سے سرداروں میں سے صرف 2 ایمان لائے, 8 نہیں لائے. تو کیا ہوا؟ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. 10 میں سے 2 ہیں تو کیا ہوا؟ تعداد ان کی بہت کم ہوئی. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم, اور جب جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے, جبکہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ پہلے سے موجود ہے. مثلا تورات موجود ہے ان کے پاس, تو یہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے. ان کے پاس انجیل ہے تو یہ کتاب انجیل کی تصدیق کرتی ہے. ان کے پاس زبور ہے تو یہ کتاب زبور کی تصدیق کرتی ہے. ان کے پاس کوئی اور کتاب ہے, صحف ابراہیم ہے, صحف ادریس ہے, صحف شیش ہے, صحف موسیٰ ہے, کچھ بھی ان کے پاس ہے. سابقہ تمام کتابوں کی یہ کتاب مخالفت نہیں کرتی بلکہ تصدیق کرتی ہے. تو ایک تو وجہ بتا دیا کہ جب کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں انکار کے بجائے ماننا چاہیے, ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ بتا رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف. کیسے؟ یا اللہ سید الانبیاء جو آنے والے ہیں ان کے طفیل میں ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما. آنے والے نبی کی برکت سے, تورات میں نبی کا تذکرہ, انجیل میں تذکرہ, زبور میں تذکرہ, ان صفات کو دیکھ کر وہ دعا کرتے تھے اللہ آنے والے نبی جو سید الانبیاء ہوں گے, جو خاتم الانبیاء ہوں گے, جو محبوب اور حبیب خدا ہوں گے, ان کی برکت سے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما. یہی سے پہلے دعا کرتے رہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ, اور اس سے پہلے سے وہ فتح مانگتے تھے ان کافروں پر. لیکن جب وہ رسول تشریف لے آئے اور جو علامتیں تورات میں تھیں ان علامتوں کے ساتھ تشریف لائے, ایسا نہیں, پوری علامتیں تھیں. انہی علامتوں کو دیکھ کر کچھ یہودی ایمان میں آئے تھے. عبداللہ بن سلام بھی وہی دیکھ کے آئے تھے, رابعہ حبار بھی وہی دیکھ کے آئے تھے. جو علامتیں بتائی گئی تھیں سید الانبیاء ایسے ہوں گے, آپ کا حلیہ یہ ہے, آپ کے شہر کا حلیہ اور نقشہ اور جغرافیہ یہ ہے, اور آپ کی عادت یہ ہوگی. یہ تمام صفتیں پائی گئی. میں سنا تھا اس سے پہلے درس میں, جیسا وہ صفات دیکھ چکے تھے ویسے ہی صفات کے حامل جب تشریف لے آئے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, پھر جب پہنچے ان کو, جب آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو خوب اچھی طرح سے پہچان رکھا تھا علامتوں کو دیکھ کر, کفروا به, تو انکار کر بیٹھے. آپ کی برکت سے دعا مانگتے تھے, آپ کی علامت کو دیکھ کر پہچان چکے تھے, پھر انکار کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے جو احادیث میں خدا ہے.
ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبی پیدا ضرور ہوں گے لیکن وہ بنی اسماعیل میں نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے خاندان میں ہوں گے، ہمارے خاندان میں ہوں گے۔ یہودی یہی کہتے تھے ہمیں یقین ہے کہ وہ سید الانبیاء پیدا ہوں گے، علامتیں موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ تصور نہیں تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو جائیں گے، وہ ہم میں نہیں پیدا ہوں گے، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہاں اس سے پہلے وہ ان کی برکت سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، اور جو کتاب آپ لائے ہیں تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو دو وجہ سے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور نبی کو پہچاننے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ایسا پہچانا جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے خود کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بھلا کوئی ایسا ہے جو اپنے بیٹوں کو نہ پہچانے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جیسا اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے ماں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ باپ کو شروع سے بچہ نہیں دیکھ رہا ہے، باپ تو بڑا ہو چکا ہے تب بچہ پیدا ہوا ہے، تو باپ کا بچپن، باپ کی جوانی بچے سے مخفی ہے۔ یہ نہیں کہا باپ کی طرح پہچانتے ہیں، کہاں بیٹے کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ بیٹا ہاتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک جز ان کے سامنے پڑتا ہے، جیسا بیٹے کو پہچانتے ایسا وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ وجحدوا بها واستيقنتها، سورہ نمل میں کہا انکار کیا حالانکہ دل میں یقین تھا کہ یہ سچ ہے۔ کیوں؟ ظلم و علوا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور اپنی بلندی چاہتے ہوئے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے تو ہم مانتے۔ تو تین باتیں ہو گئی، کتاب ان کے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب میں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں تم دیکھ چکے ہو، ان کو تم پہچان چکے ہو، ان کی برکت سے تم فتح کی دعا مانگ چکے ہو، اب تمہیں انکار کرنے کا موقع کہاں ہے؟ لیکن ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا علامتیں تھیں تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، یہ تو مستقل کلام ہے، میں نے تو بتایا تھا۔ ایک سلمان فارسی جو فارس کے تھے، جب وہ اسلام میں آئے انہوں نے غزوہ خندق کھودنے کا موقع دیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ہمارے پاس فارس میں دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جاتی ہے، حضور نے ان کے مشورے کو مان کر خندق کھودا، اور وہ خندق کھودنا ہی ذریعہ بنا غزوہ خندق میں فتح کا۔ دشمن بھاگے، اس خندق کو نکل کر پار ہو کر نہیں آ سکے، لیکن تین طرف کافر تھے، پیچھے مدینہ ہے، سامنے صرف خندق ہے جس میں نہیں آ سکے۔ تو یہ سلمان فارسی کے اسلام میں آنے سے پہلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال لے گئے، صدقے کا مال آپ نے نہیں کھایا، جبکہ غلام تھے، یہودی مالک کے پاس تھے، یہودی نے تھوڑی بھیجتا، موقع نکال کے چھٹی مانگ کے کسی عذر سے آئے تھے، صدقے کا مال جب حضور نے نہیں کھایا تو دوبارہ پھر آئے، ہدیے کا مال لے کے آئے، حضور نے کھایا، کہا یہ دو باتیں لکھی تھی ہمارے پہلے گرو نے بتایا تھا کہ وہ جو نبی آنے والے ہیں صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، میں دو بار چیک کیا اسی واسطے، اب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، یہ علامت ہے۔ حضرت کعب احبار نے بھی سوال کیے تھے، عبداللہ بن سلام نے بھی سوال کیے تھے، یہ سب سوالات کہاں سے آئے تھے لکھے؟ یہ سب تورات سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کے سوالات سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں آپ یاد رکھیں گے، بھول گئے، خیر نسیان تو فطرت ہے انسان کی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا 3 سوال کروں گا، جواب دے دیں گے تو ایمان لے آؤں گا، جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی بتایا تھا، وہی سوال کیے تھے۔ بچہ کبھی باپ کے مشابہ کبھی ماں کے، وہی سوال کیے تھے۔ اور علامات قیامت میں سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ آگ جو نکلے گی قار آدم سے، یہ وہی سوال کیے تھے۔ یہ تینوں سوال کہاں سے لائے تھے؟ یہ تینوں سوال عبداللہ بن سلام نے کہاں سے کیے؟ یہ تورات میں دیکھ کر انتظار میں تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو میں سوال کروں گا، جواب مل گیا، ایمان میں آ گئے۔ تو یہ لوگ پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، صرف ہر درمی، صرف ضد، صرف اناد، کوئی فساد نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس رسول آئے انہوں نے ان کو خوب پہچان لیا، کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جو علامت دیکھ کر، ذات کو پہچان کر، ہر طریقے سے مطمئن ہو کر محض اس واسطے انکار کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اناد ہے، تعنت ہے اور نفرت ہے اور خاندانی رقابت ہے، حق کو انکار کرتے ہیں، خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ بھی سمجھتا ہو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا ہے اپنی جان کے بدلے میں، اپنے آپ کو دے کر جو انہوں نے خریدا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کرنے لگے اس چیز کا جو اللہ نے اتارا ہے، بغیاً ضد کی وجہ سے، بغیاً ضد اور بغاوت کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کس بات کی ضد تھی؟ کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ہماری خواہش تھی کہ بنی اسحاق میں پیدا ہوتا، اللہ جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے، اس نے بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل منتخب کر لیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی نبی نہیں آئے، اور بنی اسحاق میں بہت سے نبی آئے، حضرت عیسیٰ تک ہر نبی انہی کے خاندان میں آئے۔ ان کو یہ رقابت سوچنا چاہیے، اگر بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا اور بنی اسحاق میں 100 نبی آئے تو کس کو ہمیں خوشی ہونا چاہیے؟ انصاف کی بات ہے، ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، اگر اسحاق کے خاندان میں بہت نبی آئے تو بنی اسماعیل نے صبر کیا، اور بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا تو تم کیسے ہو گئے؟ یہ ہے سمجھا یہاں۔ آج بھی یہودی اس بات کے اعتراف کو نہیں تسلیم کرتے کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بنی اسحاق میں اسحاق ذبیح اللہ کو تسلیم کرتے، اسماعیل کو ذبیح نہیں مانتے۔ یہ بات سورہ صفات میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا، نبوت سے نوازا، اس بنا پر ان کو ضد پیدا ہو گئی، اس ضد کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور جہنم کو اپنے آپ تسلیم کر لیا۔ ایک معنوں میں اس آر نے، اس کبر نے، اس تکبر نے، اس گھمنڈ نے، اس ضد نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، جہنم میں چلے گئے۔ آدمی کو چاہیے کہ انجام کی طرف توجہ کرے، ضد میں ایسی آنکھیں بند نہ کر لے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ انہوں نے اسی ضد کی بنیاد پر جہنم کو خریدا ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے بری ہے وہ چیز جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، یہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس پر ضد کرتے ہوئے، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا پر فضل کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پھر وہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر، غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ پہلے سے مغضوب علیہم تھے، اب یہ غضب اور ان پر نازل ہوا۔ غضب پر غضب یہ محاورہ عربی کا ہے، ہمارا محاورہ کیا ہے؟ کریلا نیم چڑھا، پہلے سے کڑوا تھا کریلا، اب نیم کے درخت پہ پیدا ہو رہا ہے تو کیسا کڑوا ہوگا؟ اور کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہے کہ غضب پر غضب ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا پہلے تھا، اندھیرا اور چھا گیا، اندھیرے پر اندھیرا، ہاں کڑوے پہ کڑوا۔ یہ آدمی اگر بدماش ہے اور صحبت بھی بری مل جائے تب کہتے ہیں یہ جملہ، ہاں غضب پر غضب۔ ستم بالائے ستم، پہلے سے بدماش تھا، بدماش ٹولا مل گیا، ستم بالائے ستم، یہ ہے کریلا نیم چڑھا۔ وہ یہاں بھی اللہ نے کہا فباؤوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب، ایک غضب نہیں کئی غضب۔
وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، مانے اہانت والا، توہین والا، ذلت والا عذاب ان کے لیے. صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان کی تذلیل اور توہین اور تحقیر بھی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب میں کیا کہتے؟ قالوا نؤمن بما انزل علينا، کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اسی چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا. بس جو ہم پر نازل ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہم اسی کو کتاب الہی مان کر اس پر ایمان لے آئے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. تم پر اللہ نے نازل کیا تو وہ حق ہے، اور وہی اللہ نے دوسرے پہ نازل کیا تو وہ ناحق کیسے ہوگا؟ صرف اس واسطے ناحق ہو گیا کہ وہ نزول تم پر کیوں نہیں ہوا، تمہاری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا. اس کا جواب اللہ نے دیا ہے سورہ زخرف پارہ 25 میں. کیا رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ نبوت کیا ہے؟ رحمت. تو نبوت جب رحمت ہے تو وہ نبوت کیا ان کی مرضی سے تقسیم ہوگی یا اللہ تقسیم کریں گے؟ سوال کیا اللہ نے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. جب معیشت ادنا چیز کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو نبوت اعلیٰ درجے کی تم تقسیم کریں گے. تم مالک خدا کی رحمت کے خزانوں کے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، پہلے داروغہ ہیں یا ان کے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے؟ ان کی تقسیم کیسے کرے گی؟ قرآن نے جواب دیا ہے کہ ان کی تقسیم نہیں، ان کی مرضی نہیں. رحمت کے خزانے اللہ کے پاس، معیشت کے خزانے اللہ کے پاس، وہی تقسیم کرتے ہیں. ان کی تقسیم پر جو راضی نہیں ہوتا ہے اللہ بھی اس بندے سے راضی کیوں ہوں گے؟ اسی لیے راضی ہونا بہت بڑی صفت ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. شاعر کہتا ہے ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں جو اس نے ہمارے درمیان کیا ہے. ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. مال عن قریب فنا ہونے والا ہے، علم کو بقا ہے، کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني، فنا ہونے والا ہے، عن قریب وإن العلم باق لا يزال، اور علم باقی رہے گا کبھی زائل نہیں ہوگا. اس لیے اس نفع کو نہیں پتہ انہوں نے قیادت کی خاطر غضب میں آ گئے. جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان ہے، اس کے علاوہ کا انکار ہے، حالانکہ وہ بھی حق ہے. اور اس حق کی دلیل تو یہ ہے کہ جس اللہ نے وہ کتاب بھیجی ہے یہ کتاب بھی بھیجی ہے. اور نمبر 2، اس کتاب میں تصدیق ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے. دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. جب وہ سچ ہے یہ بھی سچ ہے، اور یہ غلط وہ بھی غلط ہے. وہ الحق مصدقا لما معهم، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ کتاب موجود ہے. اور سوال کیا اللہ نے، قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی ہمارے خاندان پہ بنی اسحاق پہ نازل ہوئی، تو بھلا بتاؤ بنی اسماعیل میں تو ایک ہی نبی ہیں، سارے نبی جن کو تم نے قتل کیا ہے وہ تمہاری نسب میں ہیں، تم نے قتل کیوں کیا ان کو؟ پھر اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے تو سابقہ جتنے نبی ہیں تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا؟ سچا جواب دو. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. کیا جواب ہے ان کا؟ سب کوئی جواب نہیں. ایسے ان کی ہر درمی کا بہت دفعہ تذکرہ کیا اللہ نے. اب یہاں سے جو مضمون آ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو جو کتاب دی، کتاب کے باوجود بچڑے کی پرستش کی گئی، پھر کوہ طور پہاڑ سر پہ معلق کیا گیا، پھر بچڑے کی محبت میں رہ گئے، اور یہ دنیا ہی میں ہزاروں سال جینے کی خواہش مند ہیں. آخرت پر یقین ہوتا تو یہاں ہی جینے کی تمنا کیوں کرتے؟ یہ سب مضمون آگے آ رہا ہے اور آپ کا ٹائم ہو